سب سے پہلے یہ کہ یہ آپ کی پارٹی سے لوگ جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پارٹی سے آنا جانا لوگوں کا نارمل بات ہے، یہ کوئی پاکستان میں یا اس خطے میں نئی بات نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اے بگ پرابلم. نہیں، ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سمر بلور صاحبہ کا ہے، اور بلور خاندان کی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے آپ کی پارٹی کے لیے، اور وہ آپ کے بڑوں کے ساتھی رہے ہیں، غلام احمد بلور صاحب اور بشیر بلور صاحب اور یہ سب لوگ جو ہیں. تو بلور خاندان کا پارٹی سے ناطہ توڑنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. صافی صاحب، وضاحت یہ ہونی چاہیے کہ بلور خاندان کا ناطہ نہیں ٹوٹا پارٹی کے ساتھ، اور بلور خاندان میرے خیال میں جن کا پہچان آج بھی حاجی غلام احمد بلور صاحب ہے، جب تک وہ حیات ہے، اور وہ بالکل چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. وہ وفا کا میرے خیال میں ایک مثال ہے، اور وہ مثال میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور بلور خاندان، بلور ہمارے ساتھ ہے. باقی یہ ہے کہ سمر وی ڈو ریسپیکٹ دا فیملی الاٹ. ہمارے دل میں بلور خاندان کی اتنی عزت ہے کہ لٹرلی ہم زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے. ادروائز جو سمر شی از گون، تو وہ تو اپنے والد کی سیاست پہ میرے خیال میں روا دوا ہیں. اور اچھا ہے کہ میرے سے پہلے آپ کے ساتھ اس کی بیٹھک ہوئی ہے، تو جو بندہ سیاست پہ نظر رکھتا ہے تو دے نو کہ کیا وجہ ہے اور کس وجہ سے گئے ہیں لوگ یا نہیں گئے. تو میں خوش ہوں کہ کم سے کم کوئی اس وجہ سے نہیں گیا کہ میں نظریہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ گامزن ہوں، بلکہ نہیں، اس وجہ سے کہ میرا نظریہ سخت ہے اور وہی ہے جو میرے باپ دادا کا ہے. اور تو میرے خیال میں دس از نارمل. تو بڑے بلور صاحب آپ کے ساتھ ہیں؟ بالکل جی، ہمارے ساتھ ہیں مکمل طور پر. مکمل طور پہ جی. ہمارے پرسوں جو مولانا خان زیب شہید کے بعد ہم نے تھنک ٹینک بلایا، اس میں بلور صاحب تھے، اور وہ ہمارے پارٹی کے ہر پلیٹ فارم پہ ہیں، اور ہی اسٹل اے ممبر، اور ویری ایکٹیو ممبر میں یہ کہوں گا. اچھا، چلو اللہ ان کو زندگی دے. اور یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی اس وقت آزادانہ طور پر کیا کام کر سکتی ہے اس علاقے میں؟ نہیں، جو حالات ہیں، تو حالات تو یہ ہے کہ ابھی ہمارا جو ایک عالم دین عوامی نیشنل پارٹی کا تھا، اور وہ امن کے لیے اپنے علاقے میں ریلیز نکال رہا تھا، اور امن کے لیے بات کر رہا تھا، اور امن کے لیے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا میں تاریخی طور پہ عوامی نیشنل پارٹی کو ایک بہت مشکل فیلڈ میں سیاست کرنی پڑتی ہے. اور وہ اگر آپ تاریخ پہ نظر رکھیں یا آج پہ نظر رکھیں، کیونکہ نظریاتی طور پہ اس خطے میں امن اور دہشت کی لڑائی ہے، اور ہم ہمیشہ امن کے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور دہشت ہمیشہ ہمارے خلاف ہوتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ بھی ڈائریکٹ ہم ہی ہوتے ہیں. بھلے کل ہم حکومت میں تھے، ہم ٹارگٹ تھے، آج ہم حکومت میں نہیں بھی ہیں، ذمہ وار اور لوگ ہیں، ہماری ذمہ واری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم ٹارگٹ ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کے امن کے دائی ہیں. تو میرے خیال میں تو ہم کھلے عام نہیں گھوم سکتے. نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اسپیشلی آپ لوگ ٹارگٹ ہیں؟ میرے خیال میں کیونکہ ہم اس سرزمین کو لائک مالکانہ حیثیت سے ماننے کے لیے اپنی جدوجہد کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے، ہم اس کا ہر دکھ درد اپنا سمجھتے ہیں، ہم اپنے قوم کا ہر دکھ درد اپنا سمجھتے ہیں. اور عوامی نیشنل پارٹی پختون میں، اور بالخصوص پختونخوا میں، وہ قوت ہے جس نے ہمیشہ پختون قوم اور مخالف کے بیچ میں رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت میں ہو یا نہ ہو، مخالف کو اگر پختون قوم کو کمزور کرنا ہے تو یہ جو قوم پرست سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو کمزور کر کے پھر ہی کریں گے، ادروائز مشکل ہوگا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ اسی لیے ٹارگٹ ہوتی ہے کہ یہ ایک دیوار ہے، اس دیوار کو اگر توڑیں گے تو پختون قوم کو نقصان ملے گا. لیکن کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ چونکہ باقی لوگ بچ بچا کے بولتے ہیں، اور آپ لوگوں نے خود اپنے لیے یہ دشمنی ڈھونڈی ہے کہ طالبان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں؟ صافی صاحب، تھینک یو، آپ کے سوال سے میرا جواب مل گیا. ہم وہ ہیں جو اپنے قوم کو اور اپنی سرزمین کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. باقی لوگ ان مسائل کو اپنے نہیں سمجھتے، ان سے گول مول چل کے اپنی سیاست چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہماری سیاست میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک تاریخ پڑی ہے، باچا خان بابا کی سیاست پڑی ہے. ہم اپنے زمین، اپنے روٹس کے ساتھ ٹچ ہیں، اور ہم جو زمین کا باجوڑ کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے. باقی لوگ نہیں مجھے مانتے ہوں گے، شاید باقی لوگ اس سے گول مول ہو کے ادھر ہوتا ہے، لیکن نہیں،
جہاں بھی ممند میں، وزیرستان میں، مردان میں، پشاور میں، سوات میں، جہاں بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ میں اپنا مسئلہ سمجھتا ہوں، لہٰذا مجھے بولنا پڑتا ہے، اور جب میں بولوں گا تو دشمن کے ٹارگٹ پہ ہوں گا۔ لیکن اس جنگ کا ایک فریق تو نہیں ہے نا طالبان، آپ صرف طالبان کے خلاف بولتے ہیں، اس کا دوسرا فریق بھی ہے۔ ہم دہشت گرد کے خلاف بولتے ہیں۔ ہم طالبان تو ماشاءاللہ اتنا پیارا نام ہے، یہ تو ہم نے نام بدنام کر دیا نا۔ دیکھیں آج وہ طالبان بھی نہیں ہے، آج اس کو ہم لوگ ادھر فتنہ خوارج کہہ رہے ہیں، اور اب تو فتنہ ہندوستان بنا دیا۔ دیکھیں یہ تو وہی مہاجر ہے، مہاجر سے مجاہد نام رکھ دیا، مجاہد سے طالب نام رکھ دیا، طالب سے فتنہ خوارج ہو گیا، فتنہ خوارج سے فتنہ ہندوستان ہو گیا۔ ہم نے یہ نام طالب تو از لائک اے اسٹوڈنٹ کہ یہ عمل نہیں ہوتے۔ ہم خلاف ہیں دہشت گرد کے، وہ جس حال میں بھی ہو، جس حلیے میں بھی ہو، جس نظریے کا بھی ہو، لیکن ہم دہشت گرد کے خلاف ہیں۔ ہم کسی ایک ہماری کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں، ہماری مسئلہ نظریاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری سرزمین پہ جو بھی دہشت پھیلائے گا ہم اس کے خلاف ہوں۔ یہ سرج کیوں ہو گیا دہشت گردی میں اس علاقے میں گزشتہ چند مہینوں، چند سالوں کے دوران؟ یہ جی ہم نے ریاستی پالیسیاں بدلتے رہتے ہیں، اور ہم نے بیچ میں ایک دم اٹھ کے پالیسی بنا لی کہ ہم نے ری سیٹل کرنا ہے، اور ریکنسیلیشن کے نام سے ایک بہت بڑا گند اس ملک کے ساتھ ہوا۔ تو میرے خیال میں ابھی جو حالات ہے دس از جسٹ بیکاز آف ریکنسیلیشن۔ تو ریکنسیلیشن کے نتیجے میں تو امن آتا ہے۔ یہی تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ریکنسیلیشن ہوا، لیکن ہمیں یہ بھی آج تک پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو کس معاہدے پہ لے کر آئے ہیں۔ وہ تو اب بندوق بھی لے اٹھا رہے ہیں، ان کے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ریکنسیلیشن کے ٹرمز کیا ہیں، بدقسمتی سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر جگہ گیا اور میں نے کہا کہ کم سے کم ایک جوڈیشل انکوائری اس ریکنسیلیشن پہ بنا لے کہ قوم کو تو وہ کاغذ کا ٹکڑا مل جائے نا، جس کاغذ کے ٹکڑے پہ اتنا بڑا ریکنسیلیشن ہوا ہے۔ 40,000 دہشت گردوں کو، ہمیں نہیں پتہ لیکن وہ لوگ کلیم کر رہے تھے کہ ہم 40,000 دہشت گردوں کو لا کے یہاں پہ سیٹل کر رہے ہیں، جس میں 10,000 فائٹرز ہیں، یہ باتیں ادھر ہوتی تھی۔ اور پھر ہم نے 102 اسی دوران 102 دہشت گردوں کو جیل سے رہا کیا۔ تو یہ کیا پالیسی تھی؟ اس پالیسی کا جو ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ آپ اس پروسیس کا ذکر کر رہے ہیں جو جنرل فیض صاحب کے دور میں ہوا؟ جنرل فیض صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ تو اس کے علاوہ حل کیا ہے پھر؟ اگر ریکنسیلیشن نہیں تو حل کیا ہے؟ دیکھیں ریکنسیلیشن تو ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں نا، تو ریکنسیلیشن سے حل نکلا۔ ریکنسیلیشن کریں، لیکن کم سے کم آپ جس کے ساتھ ریکنسیلیشن کریں اس کو آئینی پاکستان پہ تو تابع کریں نا، اس کو کم سے کم ہتھیار گرانے پہ تو مجبور کریں نا، اس کو کم سے کم دہشت نہ پھیلانے پہ تو مجبور کریں نا۔ تو ہم نے تو ایسے ہی لا کے کھڑا کر دیا۔ اور دیکھیں مسئلہ یہ کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم ایک بہترین پالیسی کے ساتھ پیش ہونا ہوگا، اور اس پالیسی میں ہماری پورے قوم کو یکجا کرنا ہوگا۔ پچھلا چیف تھا، اس کا یہ فیصلہ تھا کہ طالبان ہمارے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ فیض صاحب کے تھرو، عمران کے تھرو باقاعدہ طالبان کو سپورٹ کیا گیا۔ آج ہمارے صوبے میں وہی طالبان کی کنٹرول ہے، اور حکومت اسی طالبان کے حامی کو دیا ہوا ہے۔ ہم ایک پالیسی آج تک 50 سال میں نہیں دے پائے قوم کو، نہیں۔ ادھر ایک صاحب آئے گا، وہ کہے گا جی طالبان کو ختم کرو، تو طالبان تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن ان طالبان کے ختم ہونے پہ آپریشنز یا جو بھی ہو جاتے ہیں تو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا صاحب آئے گا، وہ کہے گا نہیں، دہشت گردوں کو سپورٹ کرو، یہ ہمارے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، پھر اس کو طاقتور بنائیں گے، اس میں کام تباہ۔ تو ہماری تو ہر طرف یہی ہو رہا ہے، لہٰذا ہم ایک پالیسی کے ساتھ ہمیں جانا ہوگا if we want to finish it۔ لیکن وہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت امن ہے، اور آپ لوگ اگر امن کے دائی ہیں تو پھر وہ لوگ ووٹ آپ کو کیوں نہیں دیتے؟ پھر ووٹ کیوں پی ٹی آئی کو؟ پاکستان میں جی دیکھیں ووٹ کا تو ابھی تک اصلیت کا پتہ نہیں چلا نا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ تو اب ہمارے ہوتے ہوئے ہم جب سے جوان پچھلے چھوڑ دیتے ہیں کہ 70 میں کیا ہوا، 85 میں کیا ہوا، یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب سے ہم جوان ہو رہے ہیں، ہم جب سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر خاص طور یہ 3 الیکشنز متواتر،
ادھر تو ووٹ کا احترام نہیں ہے. 2013 کے انتخابات میں ہمارے سامنے پورا پختونخوا الیکشن لڑ رہا تھا. واحد عوامی نیشنل پارٹی دہشت گردوں کے ٹارگٹ پہ تھی اور ہم جلسے نہیں کر پا رہے تھے, جلوس نہیں کر پا رہے تھے, میٹنگ نہیں. ایسے حالات میں ہم انتخابات لڑتے ہیں. 2018 آیا, آر ٹی ایس نے پورے پاکستان کو, مطلب آر ٹی ایس حاوی ہو گیا عوامی مینڈیٹ پہ. ابھی جو چکر ہوا ہے, میں نہیں, پوری ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور اس دفعہ تو بدقسمتی سے منڈی لگی, منڈی کے باقاعدہ کروڑوں روپے لے کے لوگوں کو ممبر بنایا گیا ہے, اور اب تو یہ چیزیں زبان زد عام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے, لیکن خیبر پختونخوا میں تو ٹھیک الیکشن ہوا ہے نا. ہاں, اگر وہ ایک قوم ہے جس کی نہ سوچ ہے نہ عقل ہے, وہ گونگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں